حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ہمارے لیے ہمارے فکر کے دروازے کھولتے ہیں، کیونکہ عقل والوں سے مل کر بڑھتی ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مشورہ کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، اور مشورے کے بغیر کام کرنے والا نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائی کہ مشورہ کرنے والا، مشورہ کرو نا ایک دوسرے سے، گھریلو کام ہو تو گھر والوں سے مشورہ، کاروباری کام ہو تو کاروبار والوں سے مشورہ، دینی کام ہو تو دینداروں سے مشورہ۔ ہر مشورے کا علیحدہ علیحدہ رنگ ہے۔ میں کاروباری نہیں، آپ میرے پاس آ کے کاروبار کی بات کریں گے، مجھے کاروبار کا علم ہی نہیں، میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا۔ میں کہوں گا یار یہ بندہ کام کرتا تو اس کے پاس چلا جا، وہ تجھے اچھا مشورہ دے دے گا۔ مجھے اس لائن کا علم نہیں ہے، جو جس لائن کا ہو اس کو وہی مشورہ دینا چاہیے۔ ڈاکٹر نہیں بننا کہ آپ ہی دوائی تجویز کر دو، یا پیناڈول کھا لا یا فلانی چیز کھا لا، ڈاکٹر نہیں بننا، بلکہ ڈاکٹر کے حکم پر عمل کرنا ہے کہ اس نے کہا ہے۔ اگر کسی پروفیسر کو آپ نے دکھایا ہے، اس کے کہنے پر عمل کریں۔ جیسے اکثر ڈاکٹر حضرات سیرپ لکھ دیتے ہیں بچوں کا، یہ 7 دن پلانا ہے، 2 دن کے بعد بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 5 دن کا سیرپ وہ ضائع کر دیتے ہوتے 7 دن کے لیے، وہ 7 دن ہی پلانا ہے، کیونکہ وہ روٹس ختم کرتی ہیں۔ اگر 2 دن پلائیں گے تو پھر ابھی روٹس موجود ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گی، لیکن ہم اپنی عقل سے کام کرتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے یہ دوائی 23 ڈیز کھانی ہے تو وہ 23 دن ہی کھانی ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کو علم ہے کہ اندر چیز کیا ہے۔ اللہ کریم نے فرما دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، اور ساری زندگی پڑھنی ہے، ناغا کوئی نہیں۔ بندہ کہے یار کوئی تو چھٹی مل جائے، اللہ والوں کو چھٹی ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ عید کے دن بھی ایک نماز زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ والوں کو چھٹی نہیں ہوتی۔ جو اللہ والے نہیں ان کو چھٹیاں جنہیں مرضی چھٹیاں لے لو۔ کام کرنے والوں کو چھٹی ملتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو چھٹی نہیں ملتی۔ کہتے ہیں جنہیں سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملی، اور جو ہم جیسے ہوں گے کہیں یا اللہ چھٹی دئی نا، سانو چھٹی چاہیے نہیں، یہ چھٹی کر کے کرنا کی، ہمیں چھٹی چاہیے نہیں۔ جب میں درس سنا کرتا تھا میرا ایک بھی ناغا نہیں ہوتا تھا۔ 365 دنوں میں درس دینے والے کا ناغا ہو سکتا تھا، میرا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں شوق رکھتا تھا سیکھنے کا، اس لیے میں گین کرتا تھا۔ جو اچھا لسنر ہے وہی اچھا سپیکر بنتا ہے، اچھا سننے والا وہ اچھی بات کرنے والا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو اسٹڈی کرتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو وہ باتیں بھی کتابی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ پڑھا ہوتا ہے۔ جو گین کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر سے بھی وہی بات نکلتی، اور پھر بات کرنی بھی اللہ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں کرنی۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی کو قائل کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ کریم ہے جو اس کا دل موڑ دے، آپ نہیں قائل کر سکتے۔ اس کا مطلب ہمارا کام ہے پہنچانا، منوانا نہیں ہے کہ مان جاؤ، منوانا نہیں ہے، پہنچانا ہے۔ اسے ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے۔ تو جب بات پہنچ گئی ہمارا حق ادا ہو گیا۔ اللہ کریم بندوں کے ذریعے ہی بات کو پہنچاتا ہے، خود تو نہیں آتا، نہ موت دینے آتا ہے نہ زندگی دینے آتا ہے، سباب پیدا کرتا ہے۔ فرماتا یہی ہے، مارتا میں ہوں، زندہ میں کرتا ہوں، لیکن بندوں کے ذریعے سے۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا نہا رہی تھی، غسل خانے میں تھے، تو پہنچ گئے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہیں جلدی سے کہا تم کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ بس پھونک ماری تو پریگننسی ہو گئی۔
میاں بیوی لگے رہیں, نہیں ہوتی, مرضی نہیں ہوتی اللہ کی. دونوں ٹھیک ہیں, دونوں کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی, کیا بات ہے, نہ وہ نہ یہ, دونوں ٹھیک ہیں, اللہ کی مرضی نہیں ہے. اللہ کی مرضی ہوگی تو ہوگی. اس لحاظ سے جب اللہ کو مان لیا جائے پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر بشر آیا, فرشتہ بشر کی صورت میں آیا کہ میں تمہیں اولاد دینے آیا. دیتا کون ہے؟ اللہ کریم. حکم کس کا تھا؟ اللہ کا. اللہ نے بغیر نطفے کے ہی ان کو اولاد دے دی. اس لیے بن باپ کے پیدا ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم. تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ مارنے والا بھی اللہ ہے, زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے, مگر اسباب پیدا کرتا ہے. ماں باپ ذریعہ بنائے ہیں اولاد پیدا کرنے کے, خود بخود کھیتوں میں نہیں آ جاتی. کھیتوں میں آتی تو ایسے بھی سرخ ٹماٹر چک کے لے آنے سن, اے میرا بس اپنی مرضی سے بچے چک لے آنے سن, باقی اسے چھڈ جانے سن. ہم اب اللہ تعالیٰ کسی گھر میں کچھ پیدا کر دیتا, کسی گھر میں رسم اللہ پیدا ہوتا ہی ہے, کھیتوں میں نہیں اگے. اور جس کے گھر میں جیسا مرضی پیدا ہو جائے اسے باہر نہیں پھینکے گا, مجبور ہے. پھر ایسی ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے اپنے خون کی کہ پھینکی نہیں جاتی, کیونکہ اندر سے نکلا ہوتا ہے نا. کہتے ہیں یہ ہڈیاں وغیرہ جو ہے نا, سانپ وغیرہ, یہ مرد کے نطفے سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جتنی ہڈیاں وغیرہ جو ہوتا ہے نا, یہ اس کے مرد کے نطفے. باقی جو ہوتا ہے گوشت پوشت وہ دونوں مکس کر کے ہوتا ہے. اتنا مجھے علم نہیں ہے لیکن ویسے ہنٹ دے رہا ہوں. تو یہاں پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ بولے کہ اس عالم کو ایک سیپ سمجھو. اس عالم کو ایک سیپ سمجھو. سیپ کیا ہوتے ہیں؟ سیپ سمندر سے نکلتی ہے, تو ایک کیڑا سا ہوتا ہے, وہ جب پتھر وغیرہ یا کوئی چیز سمندر میں پھینکتے ہیں نا, اس کو کھا لیتا ہے. وہ کافی ٹائم تک اس کے اندر رہ کے اس سے اپنی یعنی وہ حفاظت کرتا ہے اس سے, کافی دیر اس کے اندر پڑا رہتا ہے. اس کے بعد وہ موتی بن جاتا ہے. وہ سیپ ہوئی ہے جو پتھر کو موتی میں بدل دیتی ہے. ویری گڈ, ٹھیک ہے جی. بچے نے کچھ نہ کچھ رائے دی ہے. یہ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ نہ بھی پتہ ہو, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے پوچھا گیا, بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے اندر سے کچھ نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس نے جواب دیا, اس کا مطلب ہوا کہ سب کو معلوم ہے اس نے جواب دیا. حمزہ سے پوچھا جائے گا, حمزہ جواب دے گا. اگر کوئی جواب نہیں دے گا وہ ذلیل نہیں ہوا. اور دوسری بات, علم ذلیل ہونے سے حاصل ہوتا ہے, یہ ویسے نہیں حاصل ہوتا. کسی کو ذلیل کرے گا تو اینے جوگا بھی نہیں ہے گا, ہوں اگر تو دھیان نہ آئے گا میں اگے جا. جو بچہ استاد کے پڑھانے سے پہلے وہ پہلے سبق یاد کر لے نا کسی نہ کسی طریقے سے, وہ استاد نے پڑھانا لگ پہ, استاد جی ابھی سمجھانا ہے, یہ گل نہیں سمجھ آئی استاد جی, وہ پڑھا رہا ہوتا ہے. اچھا مرید پیر کی اصلاح کر دیتا ہے. وہ پیر کو دیکھتا ہے نا, پیر اتنے گڑبڑ کرتا ہے, استاد جی اینج نہیں, وہ پیر کی اصلاح کر دیتا ہے. اسے قرآن و سنت سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا, کیونکہ وہ قرآن و سنت پر چلنا چاہتا ہے. اس لیے وہ پیر کو بھی چلا دے گا. پیر گڑبڑ بھی کرتا ہوئے گا نا, ان سیدھا کر دے گا. اس لیے کہا کہ اس عالم کو ایک سیپ سمجھو, اور انسان کو اس کے اندر کا کیڑا, ہم اس سیپ میں ایک کیڑے کی طرح سارے کے سارے. اور کیڑوں کی دو قسمیں ہیں. ایک کیڑا تو وہ ہے جو فرا اور سیب میں مشغول ہے, وہ جب اس میں دانت ہوتا ہے سیب میں, اس میں مشغول ہے. اور اصل یعنی درخت اور باغبان سے غافل ہے. وہ کیا ہے, اس پھل میں موجود ہے, اس کے اندر ہے, پھل کھا رہا ہے, لیکن اس کو باہر کا علم نہیں ہے کہ یہ جو سیب لگائے ہیں لگائے کس طرح گئے ہیں, یہ درخت کیا ہے, اس کو رکھوالی کون کر رہا ہے, باغبانی کون کر رہا ہے, اس کو وہ علم نہیں ہے. دوسرا وہ ہے جو اگرچہ سیب کے اندر ہے لیکن درخت اور باغبان سے واقف ہے. دو چیزیں ہو گئیں, ایک باہر کو نہیں جانتا, صرف اندر میں مزے لے رہا ہے. ایک اندر مزے بھی لے رہا ہے, باہر کو بھی جانتا ہے. اس کیڑے میں اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ سیب کو پھاڑ کر باہر نکل جاتا ہے, اور حجابات اس کی نظر میں ہیچ ہوتے ہیں, کیونکہ باہر نکل آتا نا, اتنے مردہ نہیں ہوتے, بلکہ اس کو پھاڑ کر باہر نکل آتا. یہ بظاہر کیڑا ہے لیکن حقیقتاً اژدہا ہے.
یہ دوسری قسم باہدہ لوگوں کی ہے جو دنیا سے گزر کر آخرت تک پہنچ جاتے ہیں، اس دنیا کو پھاڑ دیتے ہیں، اس دنیا سے نکل جاتے ہیں، رہتے سیپ کے اندر ہیں مگر اس کو پھاڑ کر آخرت کی طرف نظر ٹکا دیتے ہیں۔ دنیا ان کے لیے چھوٹی ہو جاتی، دنیا کے مسائل ان کے لیے بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ جس معاملے میں عام آدمی پھنسے ہوتے ہیں، کل کیا بنے گا، گھر کا خرچہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، فلانا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ والوں کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے کام کیسے کرنا ہے، میں نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ اور ہر بندہ یہ سمجھے گا نہیں پا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کام نہ کرے۔ اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر اسباب کے رزق دے سکتا ہے؟ کسی کو بغیر اسباب کے رزق، بغیر نوکری کتنے رزق دے سکتا ہے، بغیر کاروبار کتنے رزق دے سکتا ہے؟ کیا اللہ دے سکتا ہے؟ جیسے حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے امام نے سوال کیا حضرت آپ کرتے تو کچھ نہیں ہے، آپ کو رزق ملتا کیسے ہے؟ کہنے ٹھہرا مجھے دوبارہ نماز پڑھ لینے دو۔ کہتا ابھی پڑھی تو ہے، کہتا ہے اس کے پیچھے پڑھی ہے جس کو علم ہی نہیں کہ اللہ دیتا ہے اور بغیر سباب کے بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو جج نہیں کرنا، ان کس طرح ملتا ہے، کس طرح ملتا ہے، کس طرح۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اسباب بھی پیدا کیے ہوتے ہیں اور بغیر اسباب کے بھی دیتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمیں جو کچھ مل رہا ہے نا بنیادی طور پر یہ مافوق الاسباب ہی ہے، مافوق الاسباب ہی ہے۔ اللہ کن فرماتا ہے پھر سبب بننے شروع ہوتے ہیں۔ چلو ایک اور مثال دیتے ہیں، اس طرح شاید آپ سمجھ جائیں۔ موت کون دیتا ہے؟ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ڈیوٹی لگئی ہے موت دینے پر۔ وہی کون لاتا ہے؟ رزق کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی ہے رزق بانٹنے کی۔ آپ کو سمجھیں کہ نہیں سمجھے؟ اب میں مافوق الاسباب پہ آ گیا کہ اوپر سے دینے والا کون ہے؟ فرشتہ۔ ڈیوٹی کس کی لگی ہے؟ سور پھونکنے کی۔ سارے کام پر لگے، اوپر سے مافوق الاسباب ہی ہے، نیچے سبب پیدا ہوتے ہیں۔ یار ایک 5000 روپیہ تو دینا نہیں ہوگا، 5000 روپیہ تو دینا نہیں ہوگا، یا 5000 روپیہ دے یا 10 لے تو گل سمجھ آئی؟ کسی کا بھی انکار کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہے، ان کی کیا مرضی انکار کر سکے؟ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے ان سے کام لینا، جن سے کام لینا چاہتا ہے بس مجھ سے لیتا ہے، جس سے کام لینا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیکیوں پر لگا دیتا ہے۔ یہ دنیا ایسے مکس ہے نا بیٹا، اس لیے یہ جو بات انہوں نے کی کیڑے سے مثال سمجھائی، اور پھر کیا کہا کہ جو کیڑا پھاڑ کر سیپ پھاڑ کر باہر نکل جائے نا وہ ہے باخدا، وہ دنیا کو نہیں دیکھتا، وہ آخرت کو دیکھتا ہے۔ اگر دین پر چلنے سے رزق نہیں ملتا نا تو میں نہیں مانتا۔ دین پر چلنے سے تو برکت رحمت سب کچھ ملتا ہے، تو رزق کیوں نہیں مل سکتا؟ جیسے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے اللہ پر یقین کر لیں، توکل کر لیں، تو جیسے یہ چڑیاں جانور جاتے ہیں اور صبح کو نکلتے اور رات کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں نا، ایسے بندوں کا بھی پیٹ بھر جائے گا۔ حدیث پاک آ گئی۔ اب بندہ سمجھے کہ یار کیسے ہوگا، کیسے کو درمیان سے نکال، کیونکہ طریقت میں پیری مریدی میں کہتے کب کیسے کیا کیوں، یہ کہنا ہی شرک ہے۔ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، اچھا یہ ہے شرک ہے۔ وہ کہتے بس مشاہدے میں رہ، بس دیکھ ہوتا گیا ہے۔ پہلی دفعہ جو چلتا نا بندہ اسے لگتا فٹیگ ہے اور سب جھوٹ ہے، نہیں ہو سکتا اس طرح، اسے ایسے ہی لگتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے تجربہ بڑھتا جاتا ہے نا کہتا کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ جیسے حضور نے ارشاد میں کہ اگر میں حکم دوں تو یہ پہاڑ بھی سونے کے بن کے میرے ساتھ چلے۔ اختیار کس کا ہے؟ نبی کا۔ پہاڑ کس کے ہیں؟ اللہ کے، بنائے اس نے ہیں۔ نے کہا میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ بھی سونے کے بن کے ساتھ، جنہوں چاہوں جو دینا، جنہوں چاہوں دو دینا۔ نہیں بیٹے، آپ پیسے سے لاکھ کسی کی مدد کریں،
وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر آپ کسی کو ایمان دے دیں، یہ سب سے بڑی طاقت ہے. پیسے سے بے نیاز، لیکن ہم پیسے سے مدد کرتے ہیں، ایمان سے مدد نہیں کرتے. میں آپ کو ایمان دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ایمانی رزق دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ ایمان لے آئیں گے، ایمان کو یقین بنا لیں گے، تو کیا ایمان آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ ایمان ہی تو کرنا ہے. ایمان کے پیچھے کون؟ اللہ. ایمان کے پیچھے کون؟ نبی. اس لیے دونوں ہی مدد کریں گے. تو یہاں پر جو بات سمجھائی گئی کہ دوسرا وہ ہے جو اگرچہ سیب کے اندر ہے لیکن درخت اور باغبان سے واقف ہے. اس کیڑے میں اس قدر طاقت ہوتی ہے وہ سیب کو پھاڑ کر باہر نکل جاتا ہے، اور حجابات اس کی نظر میں ہیچ ہوتے ہیں. یہ بظاہر کیڑا لیکن حقیقتاً اژدہا ہے. یہی قسم باہدہ لوگوں کی ہے جو دنیا سے گزر کر آخرت تک پہنچتے ہیں. یہیں پہنچنا بیٹا، یہیں اس عالم میں یقین کرنا ہے آخرت ہے، اس عالم میں یقین کرنا قبر ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، کر کے دکھائیے گا اپنے گھر میں نا، کر کے دکھائیے گا. ہمت ہے مائی کے لال. اپنے والدین کو جو زندہ ہوں ان کو قائل کریں کہ اپنا کل چیلم جو ہے نا زندگی میں کر کے جائیں. کل چیلم کیا ہوتا ہے؟ ختم چڑی ختم دی محفل دنیا چ کرن. ہمارا عقیدہ ہے کہ اصالِ ثواب زندہ کو بھی ہوتا ہے، اصالِ ثواب مردے کو بھی ہوتا ہے. اگر وہ اپنی زندگی میں کر کے جائیں گے رشتہ دار سارے آن گے، وہ سارے شرم و شرمی بھی آئی جائیں گے نا. آؤ یار ختم ہو گیا، پوچھے کی ہے؟ میں اپنا کل چیلم کرتا پیا. تم مریا دے ہے نہیں، یا میں مرن تو پہلے دیکھنا چاہتا آندہ کیڑا کیڑا، مرن تو بعد تو میرے پتہ نہیں نہ لگنا. ایسے میں مرن تو پہلے کرنا چاہتا. بٹ سب کر سکتے تسی بھی، کوئی گل نہیں. بلاؤ ختم دعاؤ، سارے نو بلاؤ، آؤ یار تن مزہ آئے گا. ختم دعایا جائے تو سارے بلاؤ. شکر ہے یا اللہ میں آپ ہی دیکھ لیتا ہے، ابھی بعد چ نہیں کرنا. بیٹے میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ ایک انجوائے کرنے والی کیفیت ہے. کرنے کو تو میں کر سکتا ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں ایسے بھی محاورہ ہوں. میں اس وقت اپنی نیت کے مطابق میں اپنے ماں باپ کے لیے خود صدقہ جاری ہوں، مسلسل صدقہ جاری ہے. کیونکہ میں جو نیک عمل کروں گا میرے ماں باپ کو فائدہ ہوتا چلا جائے گا. نیک اولاد صدقہ جاری ہے. نیک اولاد، آپ نماز پڑھو گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ ویری گڈ. ماما نہیں کہا، بابا کا ہے. ہاں دونوں کے ساتھ شامل کا. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے صدقہ جاری ہے. مسکراہٹ ہوں. بچہ بڑا ایکٹیو ہے ہمارا، ویری گڈ. ٹلا ٹلا نہیں ہے، وہ بیٹھا نا بے سرا ہو کے بیٹھا ہے. وہ مسکرا تو لیا کر، تیری دستاراں بھی چھٹ گئی، پتہ نہیں کتنے رہنا تو آج کل، کتنے صحبت سے رہنا تو. اچھا تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ صدقہ جاری ہے، کہ ہم دنیا میں ہی صدقہ جاری ہیں. اور یہ آپ نے سمجھنا ہے، تب ہوں گے نا جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نیت کے ساتھ ہیں. ویسے تو آپ زندگی گزار ہی رہے ہیں، لیکن آپ کو حدیث سامنے رکھنی ہے ہر وقت، اور اللہ میں کوئی نہ کوئی حدیث سامنے ہونی چاہیے کہ میں اپنے والدین کے لیے خود ہی اصالِ ثواب ہوں. بھائی چلتا پھرتا اصالِ ثواب. میں اپنے ماں باپ کے درجے بلند کرنے والا خود ہی ہوں. میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کا امتی ہوں، اور میری وجہ سے حضور خوش ہوں، کیونکہ جب میں عمل کروں گا تو میرا نبی خوش ہوگا، اس لیے میں ہی ہوں. جب ہم خود صدقہ جاری ہیں تو جو میں نے بھی بات بتائی کہ اپنی دنیا میں کر کے دیکھو. پہلی بات تمہیں کرن نہیں دینا کسی نے. بڑے چھتر پینے نے گھر دے چو پیو ہی مارتا ہی، وہ انج کرتا ہی. ایسے میرے کہ پہلے سمجھا کے دکھائے نا کہ انہوں سمجھ آئے کہ یہ زندہ میں بھی اصالِ ثواب ہو سکتا ہے، ختم مرنے کے بعد کا نام نہیں ہے. یہ پہلے بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی ایک نیکی ہوگی. کر لیں، بعد میں کیوں کرنا ہے؟ بعد میں کیوں کرنا ہے؟ پہلے کر کے دیکھتے ہیں. اس لیے سارے آئیں گے، سب کو انجوائے کریں. تو یہاں پر انہیں کہا کہ یہ دوسری قسم باہدہ لوگوں کی ہے جو دنیا سے گزر کر آخرت تک پہنچتے ہیں. ایسے انسان میں ابتداءً شروع میں یہ طاقت نہیں ہوتی کوئی ایسا کر سکے، پھاڑ جائے، سمجھ جائے اور اس کے اندر بدل جائے. وہ آخرت کو قریب، اللہ کو قریب، نبی کو قریب سمجھے، نیک اعمال کرنے کو اپنی طاقت بنائے، جرت بنائے، حوصلہ کر کے کام کرے.
کیونکہ گھبراتا تبھی ہے بندہ جب اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے، پریشان تب ہوتا ہے جب اللہ سے تعلق نہ رہے. جب نہیں ہے تو پریشانی کوئی نہیں ہے. مثلا اگر تعلق ہے تو پھر پریشانی نہیں ہے، اگر پریشانی ہے تو تعلق نہیں ہے. جب تعلق آئے گا حوصلہ آ جائے گا کہ ایسی بھی خدا رکھ دیں یار، اسی بھی آسرا رکھ دیں یار، اسی کلے تھوڑی ہیں، ساڈے بھی وارث ہے نا، لا وارث تھوڑی ہیں اسی، ساڈے تو وارث ہم لین بھی آئی جانے کیا چلیے. یہ کون سی بات ہے؟ تو یہاں پر فرمایا کہ ایسے انسان میں ابتداءً یہ طاقت نہیں ہوتی بلکہ مشائخ کی مدد اور محبت سے یہ طاقت پیدا ہو جاتی. اللہ والوں سے محبت طاقت پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، جرت پیدا کرتی کمال کرنے کو. اور جب تک محبت نہیں ہوگی یقین مانے کوئی کام نہیں ہو سکتا. محبت ایسی طاقت ہے جو ہر کام کرواتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ مجازی عشق میں اگلا جل بھی جاتا ہے، خودکشی بھی کر لیتا ہے. وہ طاقت کس نے دی ہوتی ہے؟ غلط عشق نے. اور اگر سچا عشق ہو تو کہاں تک نہیں جائے گا. یہ سمجھ لیں ایک ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں. بات سمجھ ہے کہ نہیں؟ ایک ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا نبی کے ہاتھ میں. کیوں؟ طاقت، حوصلہ، توکل، یقین، دوری ہے ہی کوئی نہیں. اگر اللہ کریم یہ فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو مکہ مدینہ تو دور دی گل ہے، تہاڈے تے رب قریب ہے، تسی انہوں دور سمجھتے ہو. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ تمہارے پاس اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے خیالات پڑھتا ہوں. پھر فرماتا نا کہ جب بندہ مرنے لگتا ہے کون اس کے قریب ہوتا ہے؟ میں. کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو حالت اس کی ہے کوئی نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے. تو قریب کون ہوا؟ تسی مکے مدینہ تو کیوں دور سمجھتے ہو؟ اور تسی اللہ نو قریب سمجھو تو وہ سارا کچھ ہی قریب ہے. مکہ بھی اتھے تو مدینہ بھی اتھے. اکثر کہتے ہیں نا، میں نے کیا کہتے ہیں، سانو تے جنت ہی لگتا ہے مدینہ. اکثر شعروں میں کہا جاتا ہے ہمیں مدینہ جنت لگتا ہے. سرکار جتھے وہی ساڈا مدینہ، سرکار جنت ہی جنے تو ساڈا مدینہ جنت ہے. جتھے سرکار اسی اوتھے ہی ہیں، جتھے نحن اقرب الیہ من حبل الورید اسی اوتھے ہی ہیں. مکہ بھی اوتھے، مدینہ بھی اوتھے، ساری چیزاں اوتھے ہی نے. تہاڈے نال ہی سب کچھ. تہاڈے فرشتے کدھر نہیں جاندے. یہی مزہ لینا. حکم الہی جہاں بھی مانا جائے گا کعبہ وہیں پر پائے گا. وہ کہتا ہے ہم نے کعبہ تیرے کوچے میں بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، جتنے سجدہ کیتا وہیں پر کعبہ ہے. نظر ہٹ جائے نا تو پھر سارا کچھ سامنے نظر آئے گا. محسوسات کی دنیا میں رہیں گے تو احساس پیدا ہوگا، حس بیدار ہو جائے گی سمجھنے کی. ہر چیز جو ایسے پیچھے اپنا کیا کہتے ہیں بیک گراؤنڈ دیکھیں گے نا، یا پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے، آپ کو لگے گا یار میں کس حال میں تھا، کہاں تک آ گیا ہوں، شکر ہے یا اللہ تیرا، میں تو بہت اچھا ہوں، میں بہت سو سے اچھا ہوتا جا رہا ہوں. جس بندے کو ہر چیز تنگ کرے، رزق تنگ کرے، گھر والے تنگ کرے، سارا کچھ تنگ کرے، لیکن اس کو تنگی محسوس نہ ہو، تو وہ اسی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی. تو اس لیے کہیں ایسے انسان میں ابتداءً یہ طاقت نہیں ہوتی بلکہ مشائخ کی مدد اور محبت سے یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے کہ وہ چنگاری جو لوہے سے نکلتی ہے ابتداءً کمزور ہوتی ہے، لیکن جب روئی اور گندک کی مدد سے حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے شعلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. وہ جب گرم کرنے لگتے ہیں پھر کوئی چیز ڈالتے نہیں ہیں، پھر جب اس کی مدد شامل ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ شعلے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے پہلے طور پر انسان کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا، ابتداءً بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے محبت پڑتی ہے رگڑ لگتی ہے، لے بھائی کن گرم ہو گئے نہیں، اچھا نہیں کرتے سن بچپن اینج کر کے لاندے سن، اینج کر کے لاندے کن واقعی گرم ہو جاتے سن. یہ ہاتھوں کی رگڑ سے اور محبت کی رگڑ سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، نیک اعمال کرنے سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں جو اضافہ کرتی ہیں، دوڑاتی ہیں. بھاگو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ سے نہ بھاگو. ہم اللہ سے بھاگے ہوئے ہیں، حکم کیا ہے؟ اللہ کی طرف بھاگو. ہم اللہ سے بھاگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں جانا چاہتے ہیں.
اور ایک اور بات, لوگوں کو نہ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں, پاگل ہو جائیں گے. یہ دیکھو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں, لوگوں کو نہ دیکھیں. ایک بندہ 50,000 روپیہ دیتا ہے, آپ اس کو دیکھیں یار ہے تو 50,000 دیتا ہے, ایک 5 روپیہ دیتا ہے, دونوں برابر ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک بندہ پوری مسجد بنا دیتا ہے, ایک اینٹ دیتا ہے, دونوں جنتی ہیں, دونوں کو جنت میں محل ملے گا, برابر کا ملے گا. انٹری ہونی چاہیے, بس انٹری ہونی چاہیے, بھاگنا نہیں ہے, انٹری ہونی چاہیے. تو اس لیے سمجھایا گیا کہ یہ طاقت پیدا ہوتی ہے ایمان والی جیسے جب اولیاء کرام سے مل کر بندہ چلتا ہے. یہ درس سننے سے بھی نہیں ہوتی, درس سننے سے نا کچھ نہ کچھ چیزیں اندر پیدا ہوتی ہیں, لیکن جو میں سمجھتا نا ساتھ چلنے سے, ٹریننگ کرانے سے, یہ سب کچھ تیزی سے پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم ٹریننگ نہیں نہ کرواتے تو ہمارے اندر وہ چیز نہیں پیدا ہوتی. جیسے میں نے ابھی اس سے پوچھا, اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی, اس نے جواب دیا مجھے, ٹھیک ہے نا, مجھے پتہ چلا نہیں اس کو یہ علم تھا. اسی طریقے سے جب ساتھ چلتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے کون سا بندہ باادب ہے, کون سا بندہ ایسے کرتا ہے, کون سا بندہ ایسے کرتا ہے, پھر اسے ٹرینڈ کرنا پڑتا ہے کہ یار اس کو کس طرح سے چلانا ہے. ادروائز بڑا مشکل کام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ اسکول ہی نہ جائیں, کہیں استاد جی توجہ نہیں پڑھا دیو, میں تیرے بڑی محبت کردا, آپ دربار پہ آئیں, کہیں بابا جی انج کر دیو, بابا کہیں میرے نال دے کام کر, مل جائے گا. جس طرح میں چل کے دہا نا اس طرح چل کے دہا. دعا کرنا اور بات ہے, اور عمل کر کے دعائیں لینا اور بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لحاظ سے یہ پتہ چل جاتا ہے اس وقت جب ہم عمل کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ انسان بھی ابتداً دنیاوی مشاغل میں لگتا ہے, کہ لگا ہے دنیا دے مشغلے نال, بچیاں نہ کھیڑدا پیا, پیار کردا پیا, بیوی نہ پیار کردا پیا, شرع کردا پیا, انج کر انج کر انج کر. انسان بھی ابتداً دنیاوی مشاغل میں لگتا ہے, لیکن اولیاء کرام کی مدد سے ملائکہ سے برتر ہو جاتا ہے, فرشتیاں والی صفتوں آگے نکل جاتا ہے, کیونکہ وہ ان کو مدد سپورٹ کرتے ہیں, اس کی حالت بدل جاتی ہے, اس کی طاقت بدل جاتی ہے. پھر اس میں اتنا نور اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کو روشن کر دیتا ہے, اور لوہے کے شہیتر کو سوئی سے کھاڑ سکتا ہے. لوہے کا شہیتر انہوں نے سوئی نہ انج کر کے دیکھ سکتا, وہ چھوڑ دو اشارہ بھی کرے نہ ہو جائے. آپ کہیں گے وہ کیسے, میں ہمیں مثال دینا یار, میں کر تو نہیں سکتا, مثال دینا ہمیں دماغ ہی چاہیے. جنتی جو چاہے گا وہی ہوگا. وہ کہے گا پلر ادھر ہوئیے, یا اللہ میں نا دیواروں تو بغیر چھت چاہنا, تو کیا ہو سکیں گے؟ نہیں ہو جائیں گے. اگر دنیا کا جنتی بھی ایسا ہو جائے, دنیا کا جنتی بھی ایسا ہو جائے, تو سوئی سے وہ کر نہیں لے گا, سوئی سے ہی کر لے گا. کوئی کو سوئی کے لیے ردہ کرے گا, یا اللہ نے انج کر دے, جو جائے گا. گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ گل موٹی جی یہ عقل چ پینی نہیں. چلو میں مذاق اڑا دینا اس گل کا, اپنی گل کا اپنی مذاق اڑا دینا, لوگوں نے نہ سمجھ آئے گی. ایک بادشاہ اور وزیر جا رہے تھے, تو ایک گدھا جو مطلب کہ نا ایک بندہ گدھا بیچ رہا تھا. کیا کتنے گدھا؟ 1,00,000 روپے کا گدھا. دوئے اتنا مہنگا؟ کہتا جی یہ گدھا بڑا خصوصیت والا ہے. کہتے کی ہے؟ کہتا ہے اتنے بیٹھے ہو نا مکہ مدینہ اتوں نظر آتا, اتنا خصوصیت والا گدھا. بادشاہ نے وزیر کہا چل بیٹھ کے دہا. اور جو بیٹھے نا کہتا صرف یہ ہونا چاہیے بندہ گنہ گار نہ ہوئے. اب جب وہ بیٹھا نظر تو کھ نہ آیا, لیکن انہیں کیا میں پھر گنہ گار کے لاواں گا. کہتا ہاں جی مکہ بھی نظر آتا پیا, مدینہ بھی نظر آتا پیا, میرے اتنے نظر آ رہا. بادشاہ نے کہا اچھا. جدو وہ بیٹھا نظر انہوں بھی کھ نہ آیا, انہیں کہا ہوں اگر میں کیا تو یہ مطلب ان تو نظر آ گیا. کہتا میرے اتوں جو ہے نا کتب بھی نظر آتا پیا, ہر چیز اتوں نظر آتی پی ہے. تو گل سمجھ آئی کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا, مذاق اڑا لینی اپنی گل کا آپ ہی. اور نہیں پا کچھ نہیں ہونا, تو اگر کرنا چاہو گے تو کیسی گل ہے, میں تھوڑی طاقت دسدا, کرنا چاہو تو رب راضی کر لو.
कि तुहानू वज़ान ए नफ्से मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतम मरदिया, आ जा असीं तेरे को राजी, तू साडे को राजी, आ जा। अल्लाह नू राजी कर दो इत्थे बैठे बैठे, दुनिया दे अल्लाह नू राजी करके मर जाओ। ताकत तुहाडी इन्नी कि अल्लाह नू राजी कर लो। दरखत पत्तर सब कुछ ਉਹਦੇ ਛੱਡੋ परा, ऐ नहीं हिलदे जे रब हिल जाएगा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਨ ਫਰਮਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਜਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਛੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਨ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ। ਕਹੋ ਨਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੱਬ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਜਹਾਨਾ ਖਰਾਬੋ, ਉਹੀ ਸਮੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਸੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਹੀ ਉਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। वो की कहते हैं गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। इधर उधर ही कहानियां सुनाते रहते हो, डायरेक्ट हो। अपनी ताकत ना देख, अल्लाह की ताकत पर गुजारा कर। हम अपनी ताकत पर देखते हैं जेब च किन्ने पैसे ने, इन्ने ने, अच्छा यार, तो अल्लाह की ताकत ना देखोगे कहो गल कोई नहीं, इन्ने ना भी इन्ना स्वाब मिलता जे। जैसे एक मिसाल दे देता हूँ, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, एक का खाना दो, दो का खाना चार, चार का खाना 8 बंदों को कफ़ायत कर जाता है। की मतलब तुसीं रख के देखो 4 बंदे का खाना तो 4 तो भी आ जाना, उन्होंने कहा मिल के खाने यार, बरकत ऐसी पे कि सारे ढिड भर जाने। अजमा के देख लो ना, अजमा के देख लो, कल्ले खड़े खाने का मज़ा नहीं ना आता। असीं जो भी गए भावें 3 का खाना लेता है वो बच ही जाता खाना खराब, जो मंदी खान जाओ फिर खाना बच ही जाता, पता नहीं की करते हैं। ऐसा ही होंदा ना, वो खाना क्यों बच जाता है? बरकत हो जाती है ना। अगर साड़ी नियतां खराब, ढिड खराब होन तो बरकत कित्थों होनी जे? खाई जाना खाई जाना खाई जाना, वो बरकत हो जाती। तो अल्लाह ताला थोड़ा भी ज़्यादा कर देंदा। तो चीज़ों को आजमाया करो, चीज़ों को आजमाया करो कि अगर नबी ने फरमाया है, ठीक है, मसलन जी मैंने तुहानूं गल दसी कि 4 का खाना 8 नूं काफ़ी, तो बच्चों को बिठा के खाना किसी उन्हें कहा पुत्र 4 का खाना 8 नूं काफ़ी है, इस हदीस के मुताबिक खाओ और एक दूसरे को खुआओ, बरकत रहेगी, बरकत रहेगी इंशाअल्लाह। वो कोशिश करके देखो तो सही, वो तीलियाँ बार बार लाओ, कभी दिया सलाई जलेगी ना, वो कोई गल नहीं। वो कहते बरसात का मौसम है, सिल गई ने, थोड़ा सिलिया मौसम लंघ लैन दियो, नहीं तो लैटर ही जला लो, कुछ तो करो। तो इसलिए कहता कि फरमाया आपने इंसान भी इब्तदान दुनियावी मशागल में लगता है, लेकिन औलिया कराम की मदद से मलाइका से बरतर हो जाता है, फिर उसमें इतना नूर और ताकत पैदा हो जाती है कि दुनिया को रोशन कर देता है और लोहे के शहीतर को सुई से काट सकता है। ये आग जिसके शोले आसमान तक पहुँचे, ना रूह है ना रूहानी, फिर भी उसकी पहुँच आसमान तक हो गई, तो फिर रूह और रूहानी की ताकत का अंदाज़ा करो। जो इन चंगारी लगेगी इश्क दी, जो इन चंगारी लगेगी सरकार दी मुहब्बत दी, कितने दी परवाज करेगी। कोई अगर यहो जे काम होने शुरू हो जाए कि रूह परवाज करे, तो जिदे वास्ते करे वो अगे सामने मौजूद हो, तो जाना किते जाए, सफ़र ही मुक जाता है। तुसीं जिथे सफ़र करते पे हो, सफ़र ही कोई नहीं हैगा, सफ़र तो बैठा है तुहाडे नाल ही, जिधर तुसीं जाना तो तुहाडे नाल ही है, सफ़र किधरे नहीं जे। इंज समझो, वो कहते ने हिरन हुंदा ना, ਉਹਦੇ नाफे च ना होंदी है मुश्क, मुश्क ही होंदी कस्तूरी, ਉਹਦੇ नाफे च होंदी, और ਉਹਦੀ खुशबू ਉਹਨੂੰ आपे ही आ रही होंदी। वो इधर दौड़दा है, इधरों खुशबू आ रही, इधर दौड़दा है, खुशबू आ रही, इधर दौड़दा, खुशबू आ रही, खुशबू ਉਹਦੇ अंदर होंदी। बस खुशबू ਤੁਹਾਡੇ अंदर ही है, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ अंदर ही है, बाहर कोई नहीं। जिद्दां दौड़ ला रहे हो मस्जिद ते ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ दौड़ के आते हो ना, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ अंदर है, ਉਹਨੂੰ खुशबू ਇੱਥੇ आनी आती, भाई ਹੁਣ नमाज का टाइम हो गया। अच्छा भैन मैं तो नमाज पढ़ के आया, उन नहीं कहना तू पढ़, पागल है कहना पढ़ना है, भैन मैं नमाज पढ़ के आया।
उन्हें क्या मैंने नाल ले जा, तो तू क्यों कहना पे? हाँ उन्हें बाद जो समझा यार बड़ा मज़ा आता नमाज पढ़ना, पता नहीं लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते। उन्हें नहीं कहना तू नहीं पढ़ता। अल्फाज से इस्तेमाल करो ना यार। जो मज़ा नमाज पढ़ के सुकून आंदा ना, कमाल है यार। अल्लाह ताला ने जन्नत सुकून रखा होना कि सुकून ही सुकून। तो असं इतने दुआ मांगते या अल्लाह सानू इन्ना सुकून दे कि सानू देखो ना सुकून मिल जाए। वड्डियां दुआवां मंगो यार, छोटियां छोटियां की करनी है कि दुनिया ही अपनी जन्नत बना लो। जन्नत सुकून होएगा ना तो दुनिया भी सुकून होना चाहिए। जिन्हें दुनिया सुकून नहीं उसकी दुनिया जन्नत नहीं, तो जिहदी दुनिया जन्नत है वो सुकून च है। तो सुकून च वही है जिन्हें परेशानी कोई नहीं। परेशानियां आंदियां ने पुत्र, परेशानियां सारे रहिंदियां ने। अगे क्या ना, जिसका ईमान ज़्यादा उसका इम्तहान ज़्यादा। बेईमान का इम्तहान तो है ही नहीं, वो तो फिर जाएगा, इधर निकल जाएगा उधर निकल जाएगा, फुसल के इधर जाए झूठ बोलेगा, इंज करेगा। तो ईमान किहदा ज़्यादा? ईमानदारां दा। ओ सॉरी, इम्तहान किहदा ज़्यादा? ईमानदारां दा। तो जिहदा इम्तहान ही नहीं तो वह बेईमान है, उसका इम्तहान कोई नहीं, वो तो अगे फेल है। इम्तिहान तो उन्होंने आंदा जो दर्जे देने हों। तो इसलिए कहा कि जिस्म पर रूह की शराफत को इससे समझ लो कि जिस्म की परवरिश रूह करती है। बग़ैर रूह के जिस्म किस कदर जलील शय है कि अगर रूह निकल जाए तो उसे मिट्टी में दफन कर देते। कदर किसकी है? रूह की। जब तक रूह है आपकी कदर है। भैन क्या हाल है, जिंदा वो अखां नज़र आती है, चमकदियां पईयां, घर वाले देखते पे ने। जो इंज करके रूह निकल जाए दबा दियो जी, रख के देखो 2 दिन की होना है। इंज कर ठा करके फटना है। सब तो पहले पेट फटदा, सब तो पहले पेट फटदा, आंदरा फटदियां, खून के छिट्टे आते हैं, ठा करके फट जाता। फिर फुलदा जाता ना, चीज़ फुलदी जाती, ठा करके बेजे निकलते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारिया चीज़ां जुदा होनियां शुरू हो जाती। क्या रब का सिस्टम है, क्या बात है। इंज ही है तो फिर इंज ही सही। असी क्यों कहिए कि असी कीड़े के गज़ा ना बनीए। या अल्लाह जिस तरह मर्जी गज़ा बना, सानू कीड़े खान जो मर्जी करन, असी भी तो किसी की गज़ा ही बनना ना। असी किसी को खा जाते हैं। हुण पुछते हैं मुर्गी को, आप जब ज़िबा करवाते हैं पूछते हैं मुर्गी जी ज़िबा होना जे? पूछते हैं नहीं। चलो जी किहदा हुक्म है? उत्थे अल्लाह का हुक्म है तेन कीड़े खान, या अल्लाह खुआ दे, जिहड़े मर्जी मिट्टी च पा दे, की फर्क पैंदा? असी सारे इक्को जी दुआ मंगते हैं, या अल्लाह मेहरबानी फरमाई मेरी कबर दे कीड़े ना पैण, या अल्लाह मेरे इंज ना होए, या अल्लाह मेरा जिस्म सलामत रहे। दुआवां इक्को जिहियां न बाबा। जिस तरह अल्लाह रखे ठीक रखेगा, तुहानूं की मसला है? इधरों जिस्म गया, उधरों किधरों रूह निकल गई, जिस्म खाधा जान दो, जिस्म खाधा जान दो, रूह जिधर निकल के जान दो। असल मसला रूह का है, जिस्म का तो हुण भी नहीं है। तो इन्ना परेशान ना होना कि मेरे जिस्म अक्सर दे हुए इतने जिस इतने कीड़े पैंदे पे, होए पता नहीं थल्ले की होया। और कुछ नहीं होया मामा, चल जा अपना काम कर। इन्ना परेशान होने की जरूरत ही कोई नहीं। इक्को जिहा तरीकाकार ना रखो, बदल दिओ थोड़ा जिहा। अगर साडी लाश दे नाल किसी को फायदा होंदा है, किसी की गज़ा बनते हो, तो यही समझो या अल्लाह उत्थे भी सदका करांगा अपनी जान का। मिट्टी खाए सानू भी, साडी लाश नूं मिट्टी खाए, असीं किसी की खुराक ते बनीए, कोई सवाब ते कमाईए। हुण ओहदा मसला है, वह बनांदा है, ओहदा मसला है नहीं बनांदा। वो कहते हैं ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। यह भी तो होंदा ना, कई इहो जी भी गल्लां करते हैं। तो ठीक है, वह भी ठीक है, यह भी ठीक है, जिधर मर्जी रह लो। हुण तुहाडी मर्जी है, तुसीं डरदे हो कीड़े ना खान। मैं तुहानूं एक नवां सबक दिता है, मैं तुहानूं एक नवां सबक दिता है कि यार इस जिस्म का भी सदका कड्डो, और अगर कीड़े खाई जान कहो या अल्लाह शुक्र है कोई तो खाए। असीं भी किसी की गज़ा बनीए, असीं किसी को गज़ा बनाते सा अपनी, अज तू सानू किसी की गज़ा बनाया, कोई फर्क नहीं पैंदा। खुराकां बदलदियां रहिंदियां ने। अगर शेर हिरन नहीं खाएगा तो पुत्र किहनूं खाएगा? शेर हिरन नहीं खाना। हर एक की खुराक अलग है, वड्डी मच्छी छोटी मच्छी नूं खा ही जाती है ना, तो फिर छोटे छोटे कीड़े सानूं खा जाएंगे। तो फिर किहड़ी गल है? इन्ना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा उत्थे वासी नहीं चलना, परेशान कद होना है। हाँ मैं फिर यही कहूँगा, अगर अल्लाह चाहे तेन पसंद कर ले
یا میں سمجھنا ایک اور چیز میں سمجھنا اگر اس جسم دے اتنے اللہ دی حکومت ہوئی ہے نا پھر یہ جسم نو کھ نہیں ہوتا. یعنی اے جسم پورے دا پورا اللہ دی فرما برداری سے ہمیشہ لگا رہے. امید کا عمل ہے کہ اللہ کریم انہوں قبر چ بھی ایسا ہی رکھے. جس طرح سے کئی دفعہ سنتے ہیں نا کہ حدیث پاک کے جاندہ منکر نکیر آن گے تو پوچھیں گے من ربو کا, اٹھ کے کہے گا ٹھہر جاؤ نماز دا ٹائم دے پاگ لو, اللہ اکبر نماز پڑھ لین دے. جہاں مطلب اتنے بھی نماز پڑھے گا. اتنے عادی بناؤ اپنے آپ نمازی دا, اتنے بھی نماز ادھر بھی نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا جی. کہتے جسم پر روح کی شرافت کو اس سے سمجھ لو کس جسم کی پرورش روح کرتی ہے. بغیر روح کے جسم کس قدر ذلیل شے ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے. جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہے لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے, تو تک ہے, لیکن اس کا تعلق عالم ارواح سے ہے اور جس نے پیدا کیا اس کے ساتھ ہے. اس لیے یہ جسم یہ دنیاوی شے ہے, ہاک نے ہاک ہو جانا. یہ سے قید کیا گیا روح نو. ہوں کیا کہ اس روح نو اس قید خانے جو باہر کٹ کے دکھا اور نکلے ہی کدو جو تسی آزاد کرو گے انہوں اپنے جسم دے چوں روح نو آزاد کرواؤ اچھے عمل کر کے. پھر روح جڑی ہے نا وہ تھوڑے جسم تے حاوی ہوئے. بشریت ختم شریعت اتنے, جسمانیت ختم روحانیت اتنے, پھر کمال پیدا ہوئے. تم اپنی جگہ میں ہو. روح کے لیے بغداد اور سمرقند تک پہنچنے کے لیے نصف قدم کی ضرورت ہے. آنکھ کی چربی کو دیکھو خود تو وہ 7 ماشا سے زیادہ نہیں ہے لیکن اس کا نور آسمان تک جاتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ آنکھ ہے نا تاری ان کڈو باہر تولو کنے دی, ایک ڈیلا تول کے دیکھو کنے دا, کہنا 7 ماشے نہ ہوئے پاویں لیکن دوستا کتنے انج آسمانوں دیکھ لینا. وہ سورج نکلے ہو چاند نکلے ہو انج کر کتوں تک نظر جاتی ہے. کہتے اگر نظر دور تک جاتی ہے تو روح کہاں تک جاتی ہے؟ اچھا اولیاء کرام کیسے کیسے مزدار گلاں کرتے ہیں, کتنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں کہ کس شاندار طریقے سے سمجھانے لگے ہوئے. لیکن اس کا نور آسمان تک جاتا ہے. نور چشم کا محتاج نہیں ہے کہ آنکھ کا محتاج ہے, بلکہ آنکھ نور کی محتاج ہے. آنکھ نور کی محتاج ہے, نور چشم کا محتاج نہیں ہے. اگر آنکھ نہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی نور دے سکتا ہے, بندہ دیکھ سکتا ہے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ویسے بھی دکھا سکتا ہے. روح کو جسمانی حواس کی ضرورت نہیں ہے, جسم روح کا محتاج ہے. یہ شان و شوکت تو ہم نے روح حیوانی کی دکھائی. روح انسانی جو اس سے زیادہ قوی ہے کہ اس کو اس پر قیاس کر لو. بحث سے گزر کر روح کے طالب بنو اور اس روح تک پہنچو جو جبرائیل علیہ السلام کی جان ہے. جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا تو حضور اپنے امتی کی ترقی پر خوشی سے تعجب کریں گے اور جبرائیل تمہارے مقام سے فروتر ہوں گے. معرفت اور اسرار معرفت کا بیان غیر محدود ہے. کہتے ہیں بیان جڑا نا یہ حد کوئی نہیں, جنہ مرضی سمجھ لو کرنا. جنہیں کا عمل نہیں کرو گے تو کچھ نہیں نظر آئے گا. کچھ کرو گے تو عمل نظر آئے گا نا. پھر نہیں گلاں کرنا کچھ نہیں, گلاں سننا بھی کچھ نہیں. قربانی دین نال, اثار کرن نال, محبت کرن نال سب کچھ ہوئے گا. بلکہ سمجھنا یہ چاہیے کہ اسی اپنے محبوب دے اتنے کی کچھ وار سکتے ہیں. یہ سب تو بڑا کمال ہے, یہ سب تو بڑا کمال ہے. کیونکہ اللہ کریم نے سان دتا ہے, اسی اتنے وارنا تو سانو گھاٹا کوئی نہیں, سانو گھاٹا کوئی نہیں. کیونکہ وہ ہور دیندا ہے, اسی جنہ بھی کر لیے. آخری گل سنا کے بند کر دیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندے نے دعا کروائی کہ موسیٰ کلیم اللہ دے کے دعا کری میں نا ساری زندگی کا راشن ایک دفعہ مل جائے, جنہ بھی میری زندگی ریشن ہے نا مینوں ایک دفعہ مل جائے. جا کے دعا کیتے اور سو میرے ٹرک وہ آگے باہر لگ گئے. جنی ہوں ساری زندگی کا راشن سی نا وہ سب ٹرک آ کے لگ گئے. انہیں کہا کنی کو دیر کھائے گا, کچھ خراب ہو جائے گا, کوئی ڈگ پے گا, کوئی لے جان گے, انہیں اتنے منگتے لیتا ہے. خیر چلے گئے. کوئی مہینے بعد دیکھا ٹرک انہیں دے انہیں کھلوتے نے ونڈی جا رہے ہیں. انہیں پوچھا کتا کی وہ ختم نہیں ہویا؟ کہتا بابا جی انہیں دتا میں لائی گیا, انہیں دتا میں لائی گیا. نہ وہ ختم ہوتا ہے نہ میں چھڑتا پیا, نہ وہ چھڑتا پیا نہ میں چھڑتا پیا. وہ بھی دئی جانا میں لائی جانا, وہ دئی جانا میں لائی جانا. ڈر انہوں ہوتا ہے کہنا مک جائے گا, ڈر انہوں ہوتا ہے کہنا مک جائے گا, مکا دے پھر دیکھ.
ਡਰ ਤੇ ਕੱਢ, इंशाल्लाह ਡਰ ਤੇ ਕੱਢ। ਸਾਡਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। आपके सही ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਕਿਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਪਰ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ ਹੀ ਨਾ, ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ऐसे ही बाबा आपके ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣ ਉਹ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਮੰਗਣੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਣੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਆਪੇ ਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੂਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਫਾਇਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। इंशाल्लाह ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, नहीं 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 ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਨਾ ਦੇਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਦੇ, ਪਹਾੜੇ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਤੇਰਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਛੋੜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਹੀ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। कोई बात समझ आई कि नहीं हमसे? कभी किसी को जो चीज़ देनी है ना तो दोबारा मांगने के लिए नहीं देनी, और मैंने दे दी वापस, ठीक है ना। देनी नहीं, अगर दे दी है तो फिर मांगना नहीं, क्योंकि यार सानू मंगन की आदत नहीं है। सानू सवाब ज़ाया करने की आदत नहीं है। कई सवाब ज़ाया कर दिए फिर मंगना ही पैना, फिर गुस्सा ही करना पैना, फिर सवाब ज़ाया करना। तो दिता क्यों है? सवाब समझ के वो तो ज़ाब बन गया साढ़े वास्ते। अल्लाह देना ही नहीं, देना वही है ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, अल्लाह ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾ ਸਕਦਾ ਓਏ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਚ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ? अल्लाह ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਚ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ? ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। बेशक मौजन ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਚ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ, बेशक मौजन ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। बिस्मिल्लाह रहमान अल्लाहुम्मा आमीन या अल्लाह रहमत दे, बरकत दे, खुशियाँ दे, नेमत दे, ज़िंदगी में दीन पर चलना बहुत आसान फरमा, मरतबे को शान तर मौत अता फरमा, तेरे ही बंदे बनकर दिखाएं, हमारे अंदर से उजब दूर फरमा, हसद दूर फरमा, कीना दूर फरमा, तकब्बुर दूर फरमा, शुक्र सबर तवक्कल यकीन अता फरमा दे। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान आमीन रहमतिक। मज़े मज़े में तरस लंबा हो जाता है। टोपी का टोपी ड्रामा है।